بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فے سے حوارہ، کاف سے کالم، لام سے لٹو، میم سے مرد، صدرہ کی نظریں قاعدے میں بنے مرد کے اوپر تکے سوٹ پہنے، ٹائی لگائے، سلیقے سے جمع ہوئے بال بنائے، میم سے مراد۔ اس کی زبان بار بار میم سے مرد کی گردان کرتی رہی۔ صدرہ بیٹا آگے سبق یاد نہیں ہے استانی کی آواز پہ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور آگے سبق پڑھنے لگی، مگر جب دوبارہ وہ اسی سبق پر پہنچی تو پھر وہی گردان۔ استانی کے ٹوکنے پر وہ سبق آگے بڑھا دیتی، مگر زندگی کے محور پر میم سے مرد ہر جگہ موجود ہو رہتا۔ دادی اور ماں کے موقع با موقع حکم، دروازہ جلدی بند کر دے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، شام باہر مت نکلو، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ کبھی گھر میں کیل بھی ٹھوکنی ہو تو دادی ہائے کر کے کہتی، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ گھر میں مرد نہ ہونے کا یہ احساس اس وقت اور بھی کربناک ہو گیا۔ جب وہ دادی کے ساتھ بازار سودا لینے گئی تو سودا زیادہ ہونے پر تھا، دکاندار نے کہا، اماں تم اکیلی ہو کیا؟ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ ایک بار مردم شماری والے آئے ہوئے تو دادی نے دروازے کے پیچھے سے اپنا نام بتایا تو وہ کہنے لگے، اماں جی گھر کے سربراہ کا نام بتائیے۔ تب دادی کی آواز میں سارے زمانے کے دکھ سمیٹ آئے۔ وہ اپنی نحیف آواز میں بولی، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ گھر میں مرد نہ ہونے کی جو کمی تھی وہ ایک خوف کی طرح ان تینوں پر مسلط ہو گئی تھی۔ دادی اور ماں نے تو بڑے ہونے کی وجہ سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، مگر صدرہ کے ننھے سے ذہن پر اس احساس نے اس طرح قبضہ کر لیا تھا کہ وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتی کہ ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی مرد ہوتا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام چٹکیوں میں ہو جاتے، کیل ٹھوکنی ہو، چارپائی کسنی ہو، بازار سے سودا لانا ہو، یا دروازے پر کوئی آ کر پوچھے کہ بیٹا جاؤ گھر سے کسی مرد کو بھیجو، تو وہ فوراً بھاگ کر اندر سے مرد کو بلا لاتی۔ مرد شماری والے آتے تو سربراہ والے خانے میں بھی مرد کا نام لکھا جاتا اور وہ کیسے فخر سے مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں نام لکھتے ہوئے دیکھتی۔ یہی احساس حفظ کی کمی تھا کہ وہ گلی کے بچوں کے ساتھ کبھی باہر نہیں کھیلتی، مگر جب بڑی ہوئی اور اسکول جانے لگی تو یہ احساس اور شدید ہو گیا۔ اکثر لڑکیوں کو ان کے والد چھوڑنے اور لینے آتے تھے، وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی چھوٹی موٹی چیزیں دکھاتے، یہ چیزیں میرے ابا لے کر آئے ہیں۔ کبھی بتاتی کہ کل ہم ابا کے ساتھ گھومنے گئے تھے یا بازار جا کر چیزیں خرید کر لائے ہیں۔ چھوٹی بچیوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ صدرہ کے ننھے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ جھیم کر چپ ہو جاتی، جیسے اس سارے معاملے میں قصور صرف اسی کا ہے۔ جب صدرہ کے ابا کا انتقال ہوا، وہ سال بھر کی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے ذہن میں ان کا ہلکا سا خاکہ بھی نہ تھا، بس ایک تصویر تھی جو سیاہ اور سفید رنگ کی تھی اور جو شاید شناختی کارڈ کے لیے کھنچوائی گئی تھی، اور وہ بھی بیماری کے زمانے کے نحافت اور کمزوری چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہی تصویر بڑی کر کے دیوار پر لگائی گئی تھی۔ اسی تصویر کو دیکھ کر اماں اور دادی آہیں بھرا کرتی تھی اور صدرہ کو یہی تصویر احساس دلاتی تھی کہ کبھی اس گھر میں بھی کوئی مرد رہا کرتا تھا، مگر یہ تصویر فائدے والی تصویر سے بالکل مختلف تھی۔ صدرہ کا دل چاہتا تھا کہ قاعدے والی تصویر جیسا کوئی مرد اس گھر میں آئے، مسکراتا بنائے، اور وہ قاعدہ اس نے ابھی بھی بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اماں سے کہہ کر اس نے پلاسٹک کا کور چڑھا لیا تھا اور اسے اپنے کپڑوں والے بکسے میں رکھا ہوا تھا۔ ابھی اس نے سمجھداری کی عمر میں قدم ہی رکھا تھا کہ دادی ساتھ چھوڑ گئی۔ دادا سرکاری ملازم تھے، دادی کو جو پینشن ملتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ ابا کی ملازمت ایسی نہ تھی کہ پینشن آتی۔ دادی کے 40ویں کے ایک دن بعد ہی اس کی بھائیوں نے گھر میں اپنا حصہ حاصل کرنے کی خاطر جھگڑا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ بھائی کا انتقال ماں کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے ماں کی جائیداد میں بیٹی اور پوتی کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ بڑے بھائی نے حلق میں کاف کا بولتے ہوئے بڑے پہ حوالے دے کر حق ثابت ہونے نہ ہونے کی ثبوت پیش کی۔ وہ قانونی اور شرعی طور پر اپنا حق ثابت کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ تب صدرہ کی ماں نے پہلی بار اپنی زبان کھولی، آپ یہ شین کاف رہنے دیں بھائی صاحب، اور یہ بتائیں کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم قانون اور شریعت کا رخ اپنی طرف موڑ لیں گے۔ ایک ایسی عورت جس کے سر پر کسی مرد کا سایہ نہ ہو، وہ کیا کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ چپ چاپ یہاں سے چلی جائے۔ یوں وہ ماں بیٹی ایک کرائے کے مکان میں آ گئی۔ ماں نے سلائی مشین سنبھالی اور صدرہ دوبارہ اسکول جانے لگی۔ اکیلے پن، محنت اور غربت نے ماں کو جڑ بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت کہتی، کاش صدرہ تیری جگہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے آسانی سے گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے تھے۔ صدرہ دن بدن جوان اور خوبصورت ہو چلی جا رہی تھی۔ گھر میں ٹھیکرے آتے، پتہ
لیٹر آتے، خط اور پیغام آتے، مگر رشتے نہ آتے۔ ماں کے پاس رہ دینے کے لیے کیا تھا جو رشتے آتے، مگر سدرا کا دل بڑھنے میں لگا رہتا تھا۔ دل کے نکڑ پر کھڑے عیاش لڑکے آتے جاتے تانے کستے، مگر وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ اسے ہر وقت ماں کی تنبیہ یاد رہتی، سدرا بیٹا سنبھل سنبھل کر قدم رکھنا، ہمارے سر پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یوں سدرا سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی۔ میٹرک پاس کر گئی اور اسے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی۔ تب بڑی پھوپھی نے اپنے عیاش بیٹے کے لیے ان کے گھر چکر لگانے شروع کر دیے۔ ان کا لڑکا دوبارہ جیل جا چکا تھا اور پکا چرسی تھا۔ پھوپھی کا خیال تھا کہ سدرا سے اگر اس کی شادی ہو جائے تو وہ سنبھل جائے گا، اس طرح ٹوٹے رشتے بھی بحال ہو جائیں گے، مگر اس کے ماں نے انکار کر دیا۔ پھوپھی کا بیٹا تو بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے دروازے پر آ کر با آواز بلند سدرا کے چال چلن پر اتنی کھچا اچھالی کے محلے والوں کی مداخلت کرنی پڑی۔ محلے کا کونسلر اپنے ساتھ پولیس کو لے کر آیا اور لڑکے کو موبائل میں ڈال کر لے گیا۔ دونوں پھوپھیاں آگے جوان بچوں کی ماں تھی۔ اتنا بڑا غم تھا، ان سب نے مل کر سدرا کی ماں پر بنا دباؤ ڈالا کہ مجبوراً اس نے کونسلر سے لڑکے کو چھڑانے کی درخواست کر دی۔ کونسلر شریف آدمی تھا، کہنے لگا اماں جی سوچ لیں، لڑکا پکا بدماش ہے، آپ جوان بیٹی کی ماں ہے، سر پر کوئی مرد نہیں ہے، اگر لڑکے کو سزا نہ ملے تو اور بھی شرعی ہو جائے گا، آئے دن تنگ کرے گا۔ سدرا کی ماں کہنے لگی کونسلر صاحب یہی تو مشکل ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، سسرال والے گھر میں بیٹھے ہیں، جن حرام کر رہے ہیں، اگر میں نے لڑکے کو سزا دلوا دی تو نہ جانے میری بیٹی کے متعلق خاندان میں اور کیا باتیں پھیلا لی گئی۔ ہم نے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری شریف بیٹی بدنام ہو جائے۔ میرے سسرال والے وعدہ کر رہے ہیں کہ لڑکا محلے میں سدرا کے آس پاس نہیں پھٹکے گا۔ اماں جی آپ کی مرضی، ورنہ ہم تو لڑکے کو ایسی سزا دلاتے کہ یاد رکھتا۔ سدرا کی اماں سمجھ رہی تھی کہ لڑکا آئندہ تنگ نہیں کرے گا۔ انہوں نے مکان مالک کی بیوی اور ایک دو لوگوں سے رشتے کے لیے کہہ دیا، خود بھی تکرار میں لگ گئی۔ اب تو سدرا کی نوکری بھی لگ گئی تھی، شاید اسی لالچ میں کوئی رشتے لے کر آ جائے۔ اماں کو سدرا کی نوکری کی وجہ سے کچھ سکون ملا تھا۔ وہ کہتی تھی سدرا تو میرا بیٹا ہے، مگر سدرا کو انداز ہو گیا تھا کہ اس معاشرے میں بیٹیاں چاہے کتنا بھی پڑھ لیں اور ماں باپ کا سہارا بن جائیں، بیٹا ہرگز نہیں بن سکتی۔ اسکول کے مالک اچھی خاصی عمر کے آدمی تھے، مگر وہ بھی خام خواہ سدرا کو دفتر میں بلا کر بٹھانے لگی تھی۔ جب سدرا پوچھتی سر آپ نے مجھے کیوں بلا لیا ہے، بچوں کی پڑھائی کا کوئی جھگڑا ہے، تو وہ کہنے لگے آپ کو منہ ملا سمسادی ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں یا میرے دفتر میں بیٹھے رہیں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اسکول کی دوسری ٹیچر آپس میں پسر پسر کرتی اور زیر لب مسکراتی۔ تب سدرا کی سمجھ میں آیا وہ نوکری چھوڑ کر آ گئی۔ اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا قصور قصہ ہوا ہوگا جو سدرا میں اچانک نوکری پر لات ماری ہے۔ اب دونوں ماں بیٹیوں نے مشین سنبھالی۔ وہ دن وہ گہری نیند سو رہی تھی کہ اس سے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ چونکتی، بدبو کے احساس کے ساتھ ہی بکائی سی آئی۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا سدرا میں نے شرافت سے تیرا ہاتھ مانگا تھا، تیری ماں نے مجھے حوالات میں بند کروا دیا، اب میں تجھے دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ سدرا نے خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو پیتل کا گلاس ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے وہ اٹھا کر دے مارا، گلاس سامنے لگے شیشے پر جا لگا، شیشہ ایک چھانکنے سے ٹوٹ گیا، مگر اس کے عزت پارا پارا ہونے سے بچ گئی۔ ماں نے چور چور کا شور مچایا تو گوبھی کا لڑکا دیوار کو کود کر بھاگ گیا اور سدرا پلنگ پر بیٹھی پوٹ پوٹ کر روتی رہی۔ مکان مالک کی بیوی کہنے لگی اماں جی بیٹی کو جاگتی آنکھوں اپنے گھر کا کر دو، مرنے نہ جانے یہ دنیا تمہارے بعد اس کا کیا اثر کرے گی، میں رشتہ کہاں سے لاؤں جو بیٹی کو اس کے گھر کا کروں، ایک رشتہ ہے تو مگر آپ کے معیار کا نہیں ہے۔ مکان مالک کی بیوی ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی تم رشتہ لے کر آؤ، اب جو حالات ہیں اس میں معیار کیا دیکھنا، اب تو لڑکی گھر کی چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں رہی۔ دوسرے دن ارسلان اماں جی کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا کہ اماں جی میں ذات کا گزر ہوں، 40-50 سال کا ہوں، 2 بیویاں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں، اب ذات برادری میں مجھے کوئی بیٹی دینے پر تیار نہیں ہے۔ اماں جی آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں، آپ سے کیا چھپانا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، گھر اس لیے بسانا چاہتا ہوں کہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، مروں تو کوئی رونے والا تو نہ ہو، کام سے واپس آؤں تو کوئی ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانے والا تو ہو، کوئی دکھ درد کا شریک ہو۔ میں جانتا ہوں سدرا پڑھی لکھی ہے، میں کچا پڑھ ہوں، میں ان کے قابل تو نہیں ہوں، پر میرا ذاتی گھر ہے، انہیں چھت صاحبان اور تحفظ دے سکتا ہوں، مجھے آپ کے حالات معلوم ہے، اللہ کی قسم سدرا کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں ہی نکال لوں گا۔ سدرا نے پردے کی جبری سے دیکھا، سرخ اور نیلے رنگ کی لنگی پر بوسکی کا کرتا پہنے ایک ڈھیر عمر شخص بیٹھا تھا، اس نے پگڑی اتار کر گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اماں جی آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو
کرتا ہے۔ جی، جن ماں کے بیٹے ہوتے ہیں انہیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، میں آپ کا بیٹا بنوں گا۔ اب وہ اماں جی کا ہاتھ ارسلان بیٹا تھا، ماں جی کے آنسو ٹپ ٹپ اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سدرا نے پردہ چھوڑ دیا، باکس کھول دیا اور اپنا قاعدہ نکالا اور میم سے ماد والا بابا کھول لیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا رہا تھا۔ سدرا کی آنکھیں سے آنسو گرے اور قاعدے والی تصویر دھندلا گئی۔ اب وہ ہاں ارسلان گجر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔